اسلام کی ابتدا بھی قربانی ہے اور اسلام کی انتہا بھی قربانی ہے۔ ابھی جو ہمارے سامنے جو مہینہ آنے والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، اس میں بھی ایک عظیم الشان واقعہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس مہینے کے اندر پیش آیا۔ حالانکہ قربانی تو عبادت کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی۔ پہلے مسئلہ ایسا تھا کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا تھا یا جو قربانی دی جاتی تھی، اس کو کیا کیا جاتا، اس کو ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا، اونچی جگہ پر اس کو رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا لیتی تھی۔ تو یہ اس قربانی کی مقبولیت کی علامت تھی کہ یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ تو حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی تھی۔ حابیل نے قربانی دی تھی مینڈے کی، کس کی؟ مینڈے کی قربانی دی تھی، اور قابیل نے قربانی دی تھی کھیتی کی پیداوار، یعنی گلے کی، اناج کی قربانی دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کر کے وہ اللہ تعالیٰ نے اس مینڈے کو جنت کے اندر پہنچا دیا۔ اللہ نے اس کی پرورش کی، وہ جنت کے اندر پلا بڑا، بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ قربان ہوا۔ تو میرے بھائیوں، بعد میں اس میں 4 چاند لگ گئے، قربانی کے اندر 4 چاند لگ گئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے۔ جتنی بڑی انسان قربانی دیتا ہے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، ہر اعتبار سے آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام 100% نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ آج تو ہم ذرہ برابر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہر اعتبار سے کامیاب ہوئے۔ سب سے پہلے جس ماحول کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، وہ ماحول کیسا تھا؟ باپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا کرتا تھا، اس کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کو بیچا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول کے اندر، کفر و شرک کے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، ماحول ایک دم مخالف تھا، آنکھیں کھولی، تھوڑے بڑے ہوئے، سمجھ آ گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو۔ جب انسان کھڑا ہوتا ہے، جب انسان دین کی دعوت دیتا ہے تو اس کے خاندان والے دشمن بن جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار دشمن بن جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، باپ دشمن بن گیا۔ باپ نے کہا اگر تو بات نہیں مانے گا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہے گا تو میں تجھے پتھروں سے ماروں گا، میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو دین کے خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ وہ ان کا دشمن بن گیا۔ قوم کو دعوت دی، بادشاہ کو دعوت دی، بادشاہ دشمن بن گیا۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، تو نمرود کو دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا، وہ دشمن بن گیا۔
قوم دشمن بن گئی، یہاں تک کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ لکڑیوں کو جمع کیا جائے، آگ جلائی جائے۔ کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئی اور آگ کو جلایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات تو آتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو حالات بھیجتے ہیں وہ جمنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھ کو ماننے والے، مجھ پر ایمان لانے والے، میرے نبی جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس پر عمل کرنے والے کتنے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے کتنے ہیں، میرے نام کی خاطر قربانیاں دینے والے کتنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حالات کو جو بھیجتے ہیں اللہ آزماتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، لیکن ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ آگ اللہ کے حکم کے بغیر جلا نہیں سکتی، پانی اللہ کے حکم کے بغیر ڈبا نہیں سکتا، زمین سے ایک دانہ اللہ کے حکم کے بغیر نکل نہیں سکتا، آسمان سے ایک قطرہ اللہ کے حکم کے بغیر برس نہیں سکتا، ہماری آنکھیں اللہ کے حکم کے بغیر لگ نہیں سکتی، ہمارے حلق کے نیچے ایک لقمہ اللہ کے حکم کے بغیر جا نہیں سکتا، تو ایک قدم ہمارا اللہ کے حکم کے بغیر اٹھ نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، آگ میں ڈالا گیا۔ آگ میں ڈالنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کیا کہا، اے ابراہیم خلیل اللہ، اگر مدد کی ضرورت ہو میں آپ کی مدد کروں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، مجھے جس اللہ کے نام پر آپ کے اندر ڈالا جا رہا ہے وہی اللہ میری مدد کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ تبارک و تعالی میری مدد کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ کیسی مدد آئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا، اے آگ گلے گلزار بن جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرا خلیل تیرے اندر آنے والا ہے، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی مت ہو جانا کہ اسے تکلیف پہنچ جائے۔ ایک دم برف کی طرح ٹھنڈی نہیں، ایک دم فریج کی طرح ٹھنڈی نہیں، بلکہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آگ کے اندر جلانے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، لیکن جب اللہ کھینچ لیتے ہیں، اللہ جب اس طاقت کو کھینچ لیتے ہیں، اس پاور کو کھینچ لیتے ہیں، آگ جلا نہیں سکتی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، آگ جلا نہیں سکتی، دشمن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ پوری دنیا مل کر کے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری کائنات مل کر، پوری دنیا مل کر اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کر اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی، اور پوری دنیا مل کر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نفع پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی قدرت ساری کائنات پر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ گلے گلزار ہو گئی، امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے۔